آج میں آپ کو ظافر جن کی منت کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ اور ظافر جن کی منت سفر کے مہینے میں مانی جاتی ہے، اور نوچندی جمعرات کو اگر نہیں مان سکتے تو جو رب الاول کی نوچندی جمعرات کو بھی مان سکتے ہیں۔ جو لوگ سفر میں رہ جاتے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں مان سکتے تو رب الاول کی پہلی جمعرات کو، نوچندی جمعرات کو ظافر جن کی منت آپ مان سکتے ہیں۔ ظافر جن کی منت کسی بھی جائز مقصد کے لیے، جائز حاجت کے لیے آپ لوگ مان سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کا دل میں عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، بے شک عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ہی ہے دعا سننے والی، اللہ کی ذات ہی عطا کرنے والی۔ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے وسیلے بنائے ہیں، وسیلے سے ہم مانگتے ہیں تاکہ ہمارے پروردگار ہماری مرادوں کو جلدی پورا کر لے۔ آپ لوگوں نے سفر کی نوچندی جمعرات کو مغرب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرنی ہے، اور پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے اور 14 سپارہ کھولنا ہے۔ 14واں سپارہ کے اندر آپ نے حسب توفیق 50، 100، 10 جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے ایک ٹشو میں، صاف ستھرے ٹشو میں لپیٹ کے قرآن پاک میں رکھنے ہیں۔ صاف ستھرا ٹشو ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، ڈائریکٹ نوٹ نہیں رکھنا آپ نے، اور آپ نے ایسے نہیں رکھنا، اور کسی صاف ٹشو یا صاف شاپر میں لپیٹ کے، ٹرانسپیرنٹ شاپر میں لپیٹ کے 14ویں سپارے کے پہلے سے دوسرے پیج میں رکھ دیجیے گا۔ یہ عمل ہر مہینے کی نوچندی جمعرات کو کرنا ہے، اور مغرب سے پہلے کرنا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد آپ کریں گے تو وہ شب لگ جائے گی۔ دعا اس طرح مانگنی ہے کہ میں ظافر جن کی منت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری منت کو، میری حاجت کو قبول فرمائے، اور آپ کو مولا حسین کا واسطہ، مولا حسین کے صدقے میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ظافر جن سے آپ نے مولا حسین کا واسطہ دینا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ اللہ پاک میری اس مقصد کو اگر پورا کر دیں گے، انشاءاللہ پورا کر دیں گے، میری حاجت کو قبول کریں، اور انشاءاللہ اگلے سال 11 محرم کو 2-3 میں منت چڑھاؤں گی، اتاروں گی، الحمدللہ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں منت پوری جائے گی، اور آپ کی منت فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے تھوڑی دیر سے مطلب کہ رکھی ہوتی ہے، عقیدہ رکھیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی منت پوری نہیں ہوئی تو ہم، کہ اگر 2 مہینے گزر کے 3 مہینے گزر کے انہوں نے یہ سوچا کہ منت پوری نہیں ہوئی تو ہم نہیں رکھ رہے پیسے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے رکھتے رہنا ہے، تسلسل قائم رکھنا ہے، آپ نے منت نہیں چھوڑنی، اور آپ نے انشاءاللہ سال کے اندر آپ کی حاجت پوری جائے گی، لیکن 2-3 مہینے میں پوری جاتی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کی فوراً منت قبول ہو جاتی ہے، میری اپنی پوری جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی تھوڑی دیر سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھیں، آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ منت پوری میں چھوڑ دوں، ایسا کچھ نہیں کیجیے گا، مسلسل رکھیے گا۔ انشاءاللہ محرم آنے سے پہلے آپ کی منت پوری جائے گی۔ میں تو دعا ہی دوں گی کہ آپ کی جلد پوری ہو جائے، اور ہو بھی جاتی ہے، یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے ان پیسوں کی نیاز کرنی ہے۔ 11 محرم کو آپ لوگوں نے یا کسی امام بارگاہ میں جا کے ہدیہ کر دینا ہے۔ آپ نے ظافر جن کی مجلس کرا سکتے تو مجلس کرا دیں 11 محرم کو، سارے پیسے نکال کر، یا نیاز دے دیں آپ لوگ ان پیسوں کی۔ جو خواتین ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، انہوں نے منت ماننی ہے تو وہ نفل اور یہ سب کچھ بعد میں پڑھ لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی ناپاکی کی حالت ہے۔ یا ایک کام کریں، اپنے گھر میں کسی خاتون کو کہہ دیں، کوئی بھی ہو، بہن، بیٹی، ماں، کوئی بھی ہو، بھابھی، ان سے کہیں کہ وہ آپ کی منت کے نوافل ادا کر دیں اور آپ پیسے رکھوا دو۔ لیکن جو منت ہے وہ آپ نہیں بتائیے گا، جو آپ کا مقصد ہے، جو حاجت آپ کی ہے وہ نہیں شیئر کیجیے گا۔ آپ ان سے جو ان سے نفل پڑھوا لیجیے گا، اور پیسے بھی ان سے رکھوا لیجیے گا ناپاکی کی حالت میں، اور جیسے ہی آپ لوگ پاک ہوں گی تو آپ لوگ اپنے نوافل ادا کر دیجیے گا، بھلے وہ ایک ہفتے بعد ظاہر سی باتیں ہو جائیں گی تو پھر آپ لوگ کر دیجیے گا۔ یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ نمبر 1 میں نے سپارے کا بھی بتا دیا کہ آپ لوگ یہ سپارہ نہیں پڑھنا۔ اور ہاں، اب آپ نے ہر مہینے جو نوچندی جمعرات کو پیسے رکھنے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پیسے گننے نہیں ہیں۔ پرس، والیٹ میں جو آپ کے پیسے ہوں گے، سیدھے ہاتھ سے آپ نے ایسے ہاتھ ڈالنا ہے، اور جتنے ہاتھ میں آ جائیں، 100 ہے، 50 ہے، 2000 ہے، 5000 ہے، آپ نے وہ نوٹ نکالنے ہیں اور اس کو ٹشو میں لپیٹنا ہے، اور جہاں پہ رکھے ہوئے جس پیج پہ آپ نے پہلے پیج پہ رکھے تھے، اس کے اگلے پیج پہ رکھ لیجیے گا۔ ایسے آپ نے رکھتے جانا ہے، صحیح ہے، گنے بغیر۔ اور گنے بغیر رکھیے گا، میں پہلے بتا رہی ہوں، گنے بغیر آپ لوگوں نے رکھنے ہیں۔ اور جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں گی، آپ وہ پیسے کسی اور سے رکھوا لیجیے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن پاک وہ قرآن پاک کا استعمال کیجیے گا، مطلب کہ قرآن پاک کو وہ والا آپ رکھیے گا جو آپ کہیں سفر پہ جا رہی ہیں تو ساتھ لے جا سکیں، کیونکہ یہ منت مسلسل آپ نے کرنی ہے، اس کا تسلسل نہیں خراب کرنا۔ آپ لوگوں نے تسلسل بالکل بھی خراب نہیں کیجیے گا۔ یہ میں پہلے بتا رہی ہوں، کچھ لوگوں نے منت نہیں رکھی، ہم رکھنا بھول گئے، ہم جمعے کو رکھ دیں، ہم ہفتے کو رکھ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے منت نہیں رکھی، آپ کی منت ختم ہو گئی۔ اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، کچھ کیا کرتی ہیں وہ نہیں رکھتے اور وہ بھول جاتے ہیں، ریمائنڈر نہیں لگاتے، تو یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے، پھر منت کا تسلسل نہیں رہتا، منت قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، اس حاجت کی سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ نے مسلسل رکھنی ہے، لیکن یہ 2-3 مہینے میں پوری جاتی ہے، یہ گارنٹی ہے۔ جتنا عقیدہ، جتنا یقین کامل ہوگا، یہ 2 مہینے کیا پہلی دفعہ رکھتے ہی قبول ہو جائے گی، اور یہ پوری ہو جائے گی۔ اتنی پاورفل مجرب عمل ہے
چاہیے. آپ نے ناپاکی کی حالت میں کسی اور سے رکھوانا ہے. میں نے بتا دیا قرآن پاک وہ والا جو آپ ساتھ لے جا سکیں, چھوٹا والا قرآن پاک لے لیجیے گا تو زیادہ بہتر ہے. یا آپ 14واں سپارہ بھی رکھ سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, سنگل 14واں سپارہ بھی صحیح ہے, سنگل 14واں سپارہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں زیادہ ترجیح دوں گی کہ قرآن پاک چھوٹا والا لے لیجیے. میرے پاس چھوٹا قرآن پاک ہے, آپ نے دیکھ لیں. میں جہاں سفر پہ جاتی ہوں یہ قرآن پاک میرے پاس ہوتا ہے, میں ساتھ اس کو لے کے جاتی ہوں اور اس کو ہاتھ میں ہی رکھتی ہوں. میں فلائٹ میں جاؤں, میں ٹرین میں جاؤں, میں بس سے جاؤں, میں اس کو اپنے پاس ہی رکھتی ہوں. میں ساتھ بڑی ادب کے دائرے میں لے کے جاتی ہوں, کیونکہ میں نے اس میں پڑھنا ہوتا ہے. اور یہ میں نے کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شہید ہوا قرآن مجھے ملا تھا, اور یہ نالے گٹر کا پانی جو مسجد شہید ہوئی تھی اس میں باہر پڑے ہوئے تھے, یعنی سارے, تو میں نے ان میں سے 3-4 اٹھا کے لے آئی تھی. تو یہ میرے پاس بہت 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 پرانا ہے. اس کے پیج اب شہید ہو رہے ہیں, ایون کہ اس کے پیج اب شہید ہو کے گر رہے ہیں نا, کیونکہ پیج وہ ہو گئے ہیں, بالکل ہی شہید ہو گئے ہیں نا. اب یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا, یہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا, تو میں اس لیے اس کو ساتھ لے کے جاتی ہوں. لیکن میں اسی میں پڑھتی ہوں, مجھے عادت پڑی ہوئی اسی میں پڑھتی ہوں. آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی بتا دیا, ہر مہینے کی چندی جمعرات کو رکھنا ہے. سفر میں اگر آپ منت نہیں رکھ سکتے تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ اس منت کو مان سکتے ہو. لیکن ایک بات کلیئر کر دوں, ربیع الاول سے بھی زیادہ سفر کے مہینے میں زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے اس کو رکھنا. کل یعنی آج, بلکہ کل نہیں, آج جمعرات شروع ہو گئی ہے, تو شب لگ گئی ہے, تو جمعرات آپ نے 12 بجے کے بعد جمعرات شروع ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے جمعرات کو, یعنی سفر کی پہلی چندی جمعرات ہے اور چاند کی پہلی تاریخ ہی ہے اور جمعرات بھی پہلی ہے, تو آپ نے اسی میں کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ربیع الاول میں بھی مان سکتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ نہیں مان سکتے. اور 11 محرم کو آپ نے منت دینی ہے, اور مستقل آپ نے ہر مہینے کی اسلامی مہینے کی چندی جمعرات کو پیسے رکھنے ہیں. میں نے بتا دیا, ناپاکی کی صورت میں آپ کسی اور سے رکھوائیں گے, لیکن اپنا مقصد نہیں بیان کریں گے کسی کے سامنے بھی. حاجت کا ہمیشہ اپنی کوئی بھی دعا حاجت کسی کو مت شیئر کیا کریں گے, مولا کا بھی فرمان ہے. کوشش کریں کہ منت کا تسلسل نہ خراب کریں, جیسے منت ہے ویسے ہی کریں تو بہتر ہے, ویسے ہی عمل کریں جیسا آپ کو بتایا جاتا ہے. اپنے طریقے ناز مایا کریں آپ لوگ. اور منت اتارنے کا طریقہ وہ بعد میں بتاؤں گی. ابھی میں نے 3 ڈیٹیل ویڈیو لگائی ہیں, اور جو پچھلی منت کے پیسے ہیں وہ اس میں نہیں شامل ہوں گے, وہ اب ہٹ گئے ہیں, وہ ختم ہو گئے ہیں, اس کے نیاز دے دی ہے. اب یہ نئی منت کے پیسے نئے پیسے ہیں, 100 رکھیں, 50 رکھیں, 1000 رکھیں, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. جتنا دل کرے آپ منت سٹارٹ میں رکھ دیں, 50 رکھ لیں, 10 روپے رکھ لیں, 20 روپے رکھ لیں, کوئی پابندی نہیں, سکہ نہیں رکھے گا, باقی نوٹ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. ابھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں, مغرب سے پہلے کر لیجیے گا. اور میں نے بتا دیا خواتین کو خاص طور پہ, مرد حضرات جس نے بھی مانی ہے سب مان سکتے ہیں ظفر جن کی منت. اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نیٹ پہ سرچ ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر, دعا میں یاد رکھیے گا. چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے, پہلے طریقہ بتایا ہے, کہ آپ لوگ کہتے ہیں بہت فالتو باتیں کرتی ہیں. فالتو باتیں نہیں کرتی, کام کی باتیں کرتی ہیں, جو آپ لوگوں کو بتانا میرے لیے ضروری ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے. کچھ لوگ نہیں یقین کر سکتے, ظاہر سی بات ہے, جنات کا نام سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. مسلمان جن بھی ہوتے ہیں, آپ نے یہ واقعہ, آپ کو یہ بحیثیت مسلمان, اور بلکہ ایون کہ مجھے 1-2 دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں, ہندو مذہب کے اور کرسچن مذہب کے, انہوں نے بھی یہ منت مانی ہے. آپ بلیو کریں, میں ان کو کمنٹس آپ کو کبھی میں ان کو شو کروں گی, انہوں نے بھی منت مانی ہے. تو اس لیے عقیدہ ہونا ضروری ہے. مولا حسین کو مانتے ہیں, تو انہوں نے مولا حسین کے وسیلے سے یہ منت مانی ہے, آپ یہ دیکھیں. اور آپ لوگ تو بحیثیت مسلمان, آپ کو تو پتہ ہے کہ مسلمان جنوں کا وجود ہے, شیطانی بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. اور مسلمان جن جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے, وہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں. اگر گھر میں بھی موجود ہیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب اس پہ بھی ایک اچھی ویڈیو لگاؤں گی میں آپ لوگوں کو, ایک بلکہ شیطانی جنات کے حوالے سے اور مسلمان جنات کے حوالے سے بھی بتاؤں گی. لیکن ظفر جن کا جو مقام ہے وہ آپ نہیں بھول سکتے. جو کربلا میں, آپ ضرور سرچ کیا کریں, تحقیق کیا کریں, ریسرچ کیا کریں, اس کے بعد بات کیا کریں. کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے اس منت کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ 2-3 مہینے میں پوری جاتی ہے. کوشش کریں کہ دل سے, یقین کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ مانیں, تاکہ آپ کا کام مولا کے وسیلے سے, اللہ کے حکم سے, اور اللہ کرے آپ کا کام. اور کوئی شرک نہیں ہے, یہ میرا رب ہر کام کرتا ہے, وسیلے اسباب بنتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا, شرک نہیں ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. ہم وسیلے سے مانگتے ہیں, اسباب سے مانگتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی بڑی پاک ذات ہے. ہم ان کے سامنے, اللہ کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. ہم اتنے گناہ گار ہیں, ہم ڈائریکٹ کیسے مانگیں, ہم وسیلے سے مانگتے ہیں, تاکہ ہماری جو گناہوں کا پلڑا بھاری ہے, تو وہ ان کے وسیلے سے ہمارے وہ گناہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں, اور ان کے وسیلے سے ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے. ورنہ گناہوں کا اتنا پلڑا بھاری ہوتا ہے انسان کا. بحیثیت مسلمان بھی ہم بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں, جانے انجانے میں, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کے, اگر گناہوں کو دیکھا جائے تو ہم مانگتے ہوئے اتنی شرمندہ ہوں, ہم کبھی ایک دن کا بھی نہ مانگ سکیں, اگر ہم وہ دیکھا جائے. ہماری لائف میں یہ نہیں کہ ہر کسی سے گناہ سرزد ہوتا ہے, جانے انجانے میں, جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا, جانے انجانے میں بھی بہت کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم لوگوں سے. ہم اگر اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو ہمیں پتہ لگ جائے. تو اس لیے بہتر
بہتر ہے ہم وسیلے سے مانگیں تاکہ ہماری جلدی دعا قبول ہو. مولا حسین کے وسیلے سے، مولا حسین کا وسیلہ آپ واسطہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی دعا کوئی رد نہیں کرے گا. مولا پاک آپ لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کرے، مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، حاسدین سے بچا کے رکھے، عورتوں کو عورتوں کے شر سے بچا کے رکھے، حاسدین سے بچا کے رکھے. مولا آپ کی ہر جوائز ضرورت کو پوری کرے، میں خواہش نہیں کہوں گی ضرورت کو پورا کرے. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے علاوہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اور آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے ضرور ایک دعا کا چھوٹا سا الفاظ لکھ دیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.